اسرائیل کی سڑکوں پر پولیس گھر گھر جا کر اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کے ساتھ رابطے میں آنے والا کوئی بھی شخص اپنے گھر میں رہے۔ پولیس کو ان کی معلومات سیل فون ٹریکنگ کے ذریعے مل رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ایسے افراد کی نشاندہی کے لیے مزید آلات کے استعمال کے حکومتی فیصلے کے بعد ہم فون ٹریکنگ کی صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں، جو پچھلے چند سالوں سے اسرائیل میں دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی پروفیشنلز کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی معلومات کی حفاظت سے متعلق جائز خدشات سے واقف ہیں، لیکن کرونا وائرس ایک قومی ہنگامی صورتحال ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں کیا ہو سکتا ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں قومی سلامتی کی تعریف بالکل صحیح ہے۔ پولیس اور شین بیٹ کی کارروائیوں کے علاوہ اسرائیل کے سبکدوش ہونے والے وزیر دفاع نفتالی بینٹ نے نجی اسرائیلی کمپنی NSO پر مشتمل ایک جامع ٹریکنگ پلان کی تجویز پیش کی تھی۔ NSO کے خلاف ایمنسٹی انٹرنیشنل اور میسیجنگ سروس واٹس ایپ انسانی حقوق اور ذاتی معلومات کے خلاف ورزیوں پر قانونی چارہ جوئی کر چکی ہے، تاہم اس منصوبے کو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی نے مسترد کر دیا۔ ہمیں اپنی جمہوریت کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں شن بیٹ میں تھا، ہم نے ایک ضابطۂ اخلاق بنایا تھا۔ میں نجی کمپنیز کو اور اس مخصوص کمپنی کو بھی نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں لوگوں کی ذاتی معلومات اسی وقت ان کو بے فکری سے دوں گا جب مجھے اس کمپنی کے ضابطۂ اخلاق کا علم ہوگا۔ سول رائٹس گروپس یا شہری حقوق کی تنظیموں نے ان ہنگامی اقدامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جس نے شن بیٹ کو مئی کے آخر میں آپریشن روکنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کے مزید استعمال کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے۔ سرکاری عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ اس نگرانی سے انہیں کرونا وائرس سے متاثر 5,500 افراد ڈھونڈنے میں مدد ملی، جنہیں آئسولیشن میں رکھا گیا۔ نگرانی تو ویسے ہی ایک بری چیز ہے، لیکن سیکرٹ سروس کی جانب سے نگرانی تو اور بھی بری ہے۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ صرف انتہائی ضروری ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، اور یہ کہ صرف ان لوگوں کو اس ڈیٹا تک رسائی ہو جنہیں اس کی اجازت ہے۔ ہم اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جب کرونا وائرس ختم ہو جائے تو یہ سارا ڈیٹا مٹا دیا جائے گا۔ اسرائیل کے عرب شہریوں کو خاص طور پر تشویش ہے کہ جمع کی گئی معلومات کو ان کی برادری سے امتیازی سلوک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے مستقبل میں مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں جو سیکیورٹی انٹیلیجنس کو شہریوں کی نگرانی، ان کی گفتگو دوسرے وجوہ سے ریکارڈ کرنے اور اسے کچھ دوسرے شہریوں کے خلاف ان کی سیاسی رائے کے باعث استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اور ان کے حریف بینی گینٹس کی یونٹی گورنمنٹ خود کو کورونا سے لڑنے کے لیے بنائی گئی ایک ہنگامی حکومت کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ نئی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں کہ نیتن یاہو سیاسی مقاصد کے لیے اور بدعنوانی کے مقدمے سے بچنے کے لیے کرونا وائرس کے بحران کا استعمال کر رہے ہیں، اور جبکہ کرونا وائرس کا خطرہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، اسرائیل میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسرائیلی شہریوں کی نگرانی بند کرے۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔